اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے بس روزے دار ہی داخل ہوں گے، یعنی 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے۔ پھر اسی طرح ہر دروازے کی جو چوڑائی ہے، جو اس کی وڈتھ ہے، 40 سال کی مسافت، یعنی 40 سال کا ڈسٹنس ہے، اتنا ہوگی اس کی وڈتھ، اس کی چوڑائی ایک دروازے کی۔ اور اس کے باوجود ایسا ہوگا کہ یعنی وہاں پر اس کے باوجود وہاں پر لوگوں کا رش ہو جائے گا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کو بھی مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور دوسرا گروہ ان کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ اور جنت میں بول بازار، یعنی واش روم جانے کی یہ جو حاجت ہے وہ نہ ہوگی، تھوک نہ ہوگی، بلغم نہ ہوگی، اور جنتیوں کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، پسینہ ان کا کستوری کا سا ہوگا، اور ان کی انگیٹھیاں جو ہیں خوشبودار لکڑی کی ہوں گی، اور بیویاں ان کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور ان کا قد آدم کی طرح 60 ہاتھ ہوگا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے۔ اور اب ڈیٹیل تو بہت آتی ہے جنت کے بارے میں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ اچھا جی، پھر جنت والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے الحمدللہ کہ اس رب نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں جو مقام اپنے لیے پسند کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر وتر الملائکہ آگے نہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس دن فرشتوں کو بھی اللہ، جو کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ اور یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب یعنی جہنم میں جہنمی چلے گئے اور جنتی جنت میں چلے گئے، یعنی سارے معاملات طے ہو گئے، تو یہ اس کے بعد کا نقشہ کھینچا گیا ہے تفسیر کے مطابق۔ اور پھر کیا بات آ رہی ہے کہ وکیل الحمدللہ ہی، کہ کہا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگلی سورہ کو دیکھتے ہیں جی، سورہ غافر۔ اس سورہ کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں اور سورہ طول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے کہنے کے 3 نام ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں کچھ تو احوال پچھلی قوموں کا ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی پکڑ کی۔ پھر اگلے صفحوں پر جا کر بات آتی ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس میں کافی ان کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک مومن کا ذکر ہے خاص، یعنی ایسا مومن بندہ جو کہ فرعون کی قوم میں سے تھا لیکن وہ ایمان لے آیا، آل فرعون میں سے تھا، وہ ایمان لے آیا۔ پھر اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے، بڑی اور خوبصورت آیات ہیں اس میں، سبحان اللہ، اللہ کا کلام تو ہے ہی خوبصورت، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں سورہ غافر کو۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل الکتابی من اللہ، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو کہ بڑا عزیز، غالب اور علم والا ہے۔ اور غافر الذنب، یعنی وہی تو ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے اور سخت عذاب بھی دیتا ہے، انعامات اور قدرت والا بھی ہے۔ یعنی انسانوں کے کتنے گناہ، سورہ شورہ میں پڑھا تھا نا کہ بھی تمہارے کتنے ہی تو گناہ ہیں جن کو میں معاف کر دیتا ہوں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، نہیں میں وہ یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تم اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو وہ تمہارے حق میں بڑی اچھی، یعنی وہ اچھی بات یہی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، اور وہی ہے تمہارا معبود اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں میں تو وہ کافر لوگ ہی جھگڑتے ہیں۔ اور پس دیکھیں ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، مراد اس سے یہ، آج آپ دیکھ لیں نا ان کی رونقیں کیسے، یہ ان کے گھر بار ہیں۔ تو وہی چیز ہے جیسے سورہ مریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ اگر تم ہم سے بہتر ہوتے، تمہارے گھر بار ہم سے اچھے ہوتے، تو تم تو برے حالوں میں ہو، تو ہمارے پاس تو بڑے بہترین گھر بار ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے کتنے ہی لوگ تباہ کر دیے جن کے پاس بڑا اچھا فرنیچر تھا، بڑا اچھا رہنے کا ٹھکانہ تھا، یعنی گھر بار محلات بڑے خوبصورت تھے، لیکن وہ تباہ ہی ہوئے۔ تو اب اللہ فرما رہے کہ ان کا یہ جو چلنا پھرنا ہے نا، یعنی دنیا کی خوشحالی فراوانی، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، اس دھوکے میں نہ رہیے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قوم نوح سے پہلے اور بعد میں بہت سارے اللہ نے گروہ تباہ کر دیے جو کہ جھٹلانے والے تھے اپنے رسولوں کو، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو قید کرنے کا یا قتل کرنے کا یا سزا دینے کا ہی ارادہ کیا، یعنی ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے میسنجرز کو بس وہ ختم ہی کر دیں، اور اپنے رسولوں سے جھگڑتے، آرگیو کرتے، حق بات میں یوں کہنے کے کیڑے نکالتے۔
پھر آگے بات ہے کہ اللہ نے کہا میں نے ان کو پکڑا، سو میری طرف سے دیکھیں کیسی ان کی پکڑ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو حکم ہے وہ کافروں پہ ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی جن پر اب کلمہ کفر ثابت ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے، تو وہ اب ان کا کچھ نہیں ہو۔ اور یہ کئی جگہوں پر بات آئی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی تو بات آ رہی ہے نا، آیت نمبر 6 میں، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، یعنی برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ نہیں مان رہے۔ پھر فرشتوں کی بات آگے کہی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے گرد وہ تسبیح کر رہے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر، اور پھر وہ استغفار طلب کر رہے ہیں کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ یہ کئی جگہوں پر بات ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش سے اور اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کر رہے ہیں اور تیرے راہ کو فالو کر رہے ہیں، اور تو انہیں عذاب سے بھی بچا لے۔ اور پھر ایک اور دعا بڑی خوبصورت ساتھ ان کی آتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ دادوں کو بھی، اور ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، وہ لوگ یعنی یہ وہ اہل خانہ ان کے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے حق میں۔ اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، تو بے شک غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر ابھی فرشتوں ہی کی بات چل رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً جن کو تو نے قیامت کے روز برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یعنی سیئات سے مراد یہاں پر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی جن کو تو نے آخرت کی سزا سے یا برائیوں سے بچا لیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے۔ اب اس کے برعکس کافروں کو یہ آواز دی جائے گی، یعنی یہ کہا جائے گا کہ آج تمہارا بیزار ہونا، یعنی آج تم جہنم کو دیکھ کے بڑے بیزار ہو، تو یہ اس بیزاری سے بڑھ کر نہیں ہے جب اللہ تمہیں کفر میں دیکھ کر بیزار ہوتا تھا دنیا میں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میری بیزاری اس سے بھی بڑھ کر تھی کہ تم کیوں نہیں میرے راستے پر آ رہے اور تم جہنم کا ایندھن بنے۔ فیول ہوگا نا انسان اور پتھر مورتیاں جہنم کا، سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے نا۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بھی جس طرح تم بیزار ہو، اس سے زیادہ بیزار اللہ تھا جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف اور تم نہیں آتے تھے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مارا ہے، 2 بار ہی زندہ کیا ہے۔ اب یہ مفسرین کے مطابق 2 موتوں میں سے پہلی موت تو وہ جو نطفہ ہے جو باپ کی بشت میں ہوتا ہے، یعنی اس کو موت تصور کیا گیا، اور جب اس میں روح پھونکی گئی تو وہ اس کی زندگی تھی۔ پھر اسی طرح اس کی دوبارہ موت ہوئی، یعنی جب اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، اور پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی، جو قیامت کے دن اللہ نے اس کو قبر سے اٹھایا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ تو اب وہ کہیں گے کہ یار اب 2 دفعہ تو ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے، اب ہمارے لیے کوئی نکلنے کی راہ ہے، یعنی ہمیں تو جہنم سے نکال دے۔ تو اس پر پھر جہنم میں جانے کا ان کو سبب بتایا جائے گا کہ تو یہ عذاب اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو توحید کی طرف، تو تم شرک پر ایمان رکھتے تھے۔ تو آج تو اسی کا حکم ہے، یعنی جو بڑا ہی برتر بلند و بالا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کر رہا ہے۔ یہ جو پانی آتا ہے بارش کا، یہ آسمان سے آنا رزق ہی آنا ہے نا، یعنی اس سے زمین زندہ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ بس تم اللہ کی خالص عبادت کرو، یعنی اس کی اس طرح اطاعت کرو کہ تمہارا ہر کام خالص اسی کے لیے ہے، اسی کی خوشی تم چاہتی ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور چاہے اس سے کافر کتنا ہی برا منائے، اور وہی بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ وہی کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر روح سے مراد یول کی روحا کے ورڈ آ رہے ہیں نا، روح سے مراد وہی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جس کو چاہے وہ نبوت سے سرفرازی، اس کا فضل ہے، اور جس کو چاہے وہ اپنے بندوں میں سے چوز کر لے تاکہ وہ جو میسنجر ہے آگے لوگوں کو ڈرائے یوم القیامہ سے۔ جس دن ایسا ہوگا کہ لوگ ظاہر ہوں گے، یعنی اپنے قبروں سے باہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ سے کوئی چیز بھی ان کی چھپی نہ ہوگی، اور اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے۔ یعنی دنیا میں تو بڑے بڑے بادشاہ گزرے، حکمران گزرے، کیا کیا ظلم و ستم بھی کرتے رہے، کم ہی لوگ ایسے ہوئے جو عدل و انصاف کے ساتھ کام لیتے رہے۔ تو بہرحال اللہ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، یعنی اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں، آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، اور زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، یہ جو میں نے ابھی بات کہی، ٹھیک ہے، کہ زمین کو مٹھی میں اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں، اور یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔
اور پھر یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی نہیں بولے گا تو جواب بھی اللہ خود ہی دے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرائے گا، یعنی اعلان کرے گا، جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک وقت یعنی ایک ہی آواز میں سب یہی جواب دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک دوسری روایت میں نے آپ کے آگے رکھ دی کہ اللہ خود ہی جواب دے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہ للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی صرف اللہ واحد قہار کی ہے، اور آج ہر نفس کو اس کی جو اس نے کیا ہے اس کا پھل ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اور آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور یہ بات کئی جگہوں پر ہم نے پڑھ لی، اور اس کی میں نے ڈیٹیل بھی آپ کو دے دی۔ اور ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اگلی آیت میں اگین قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرائیے اس دن سے، یوم العازفہ۔ عازفہ کا میننگ ہے قریب کی چیز، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ ایسا دن ہے کہ جس دن دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور کاظمین کا مطلب ہے کہ غم سے بھرے ہوں گے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ علم وہ جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت ہے اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سی بڑی ہو، یا باریک ہو یا موٹی ہو، یا اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ آنکھوں کی خیانت، یعنی دیکھیں بعض اوقات اپنے گناہوں کو اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ہر چیز، اور ایسا ہے کہ اللہ انسانوں کے درمیان ٹھیک فیصلے کرے گا، بالکل درست، یعنی اس کے سوا یہ جو دوسرے معبود ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، تو وہ تو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کو کسی چیز پر اختیار ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے خبر ہے، تو اختیار تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا، یعنی پچھلی قوموں کا حال، اور وہ پچھلی قومیں ان سے زیادہ طاقتور تھیں جنہوں نے زمین کو آباد کیا ہوا تھا، بس اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب، اور کوئی ان کا یعنی ان کو کوئی مددگار نہ ہوا، کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوا، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیغمبر آتے تھے معجزے لے کر، اللہ کی نشانیاں لے کر، اور وہ انکار کر دیتے، تو بس پھر اللہ نے پکڑا انہیں، اور بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات سے ٹاپک بدل رہا ہے، یہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات یعنی نشانیاں معجزے دے کر بھیجا، جیسے عصا کا اسلحہ بن جانا، پھر ید بیدا یعنی ان کا ہاتھ چمکتا ہوا باہر آتا تھا، اور اس طرح اور بھی معجزے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں یہ بات آتی کہ 9 جو معجزات میریکلز ان کو ملے تھے۔ پھر اسی طرح سلطان مبین سے مراد قوی دلیل یعنی اسٹرانگ لاجک اور پروف، حجت، جس کا جواب دوسری طرف سے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور کس کی طرف؟ اللہ فرماتے ہیں فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، اور وہ کیا کہنے لگے کہ یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے، اور اس کی ڈیٹیل میرا خیال ہے ہم پچھلے پارے میں پڑھ آئے ہیں، اور میں پھر اگین آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ سورہ شعراء میں اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پڑھنا چاہتی ہیں تو سبحان اللہ اس میں کافی ڈیٹیل ملتی ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں آپ کو بڑی اچھی ڈیٹیل مل جائے گی کافی، اور اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن ان 2 صورتوں میں زیادہ اچھی تفصیل میں ان کی سٹوری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے ایک مکروہ چال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو فرعون نے چلی، یعنی اللہ فرماتے کہ جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، تو کہنے لگے کہ اب قتل کرو ایمان والوں کے بیٹوں کو جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑو۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ان کی چالیں ہیں نا، یہ بیکار ہی جائیں گی، یعنی اس سے جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے نا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں کمی ہو، اس کی عزت میں کمی ہو، تو یہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اللہ نے فرعون ہی کو غرق کیا۔ اچھا جی، تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر دیے چلتی ہوں۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا کام پہلے بھی ہوا تھا، یعنی 2 بار یہ سلسلہ ہوا۔ ایک بار کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اور چند نجومیوں کی پیشن گوئی کے مطابق فرعون کی بادشاہت ایک مومن اسرائیلی کے ہاتھوں ختم ہونی تھی، یعنی یہ نجومیوں نے پیشن گوئی کی۔ اب وہ کیا کیا اس نے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کروانا شروع کر دیا بنی اسرائیل کے۔ پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھی اس طرح تو ان کے مرد ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں پھر غلام بھی تو چاہیے، تو کیا بنے گا؟ تو پھر کیا کیا اس نے کہ 1 سال وہ بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیتا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا، یعنی میل۔
اور موسیٰ علیہ السلام کا جو پیدا ہونے کا سال تھا اس سال میں، یعنی وہ بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا، اور جب ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس سال میں بچوں کے قتل کرنے کا وہ سال نہیں تھا۔ اچھا، یہ پہلے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک بار پھر سے فرعون نے یہ کام کی۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ فرعون نے کیا کہا کہ مجھے چھوڑو، میں تو موسیٰ کو قتل کر دوں، مار ڈالوں، یعنی یہ کر سکتا ہے تو اپنے رب کو پکارے، اور مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے، یعنی میں نے تو غلام بنا رکھے ہیں ایک گروہ کو، بنی اسرائیل کو، اور یہ تو میرے ملک میں فساد مچا رہا ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور ایک مومن شخص نے، اب یہاں پر سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس مومن شخص کا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور وہ آل فرعون سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی یعنی اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو محض اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہاری طرف وہ دلیلیں بھی لے کے آئے، کلیئر سائن بھی لے کے آئے، پروف لے کے آئے، اس کے باوجود تم یہ کام کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تم پر ایسا عذاب آن پڑے گا، اور اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا ہے اور جھوٹا ہو۔ یعنی اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے سچے رسول۔ پھر آگے وہی مومن شخص کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے اس زمین پر، تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی اس کی تو آنکھیں کھل گئی تھی، تو وہ تو اس کا دل تو ہدایت سے بھر گیا تھا۔ اس کے برعکس فرعون کیا کر رہا تھا؟ یعنی وہ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہیں صحیح رائے دے رہا ہوں، اور جو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کے راستہ بتا رہا ہوں، لیکن اس پر اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا۔ اور اس پر پھر مومن شخص کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ تم پر بھی کہیں ایسا دن نہ آئے جس طرح پچھلی امتوں پر آیا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد، سمود اور ان کے بعد والوں کو کیا حال ہوگا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ یعنی اللہ نے کئی جگہوں پر فرما دینا، یہ تو تم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لیے قیامت کے دن کا ڈر ہے، اور اس دن کو یہاں پر یوم التناد، یعنی جس دن تناد کا معنی ہے ایک دوسرے کو، تنادی سے ایک دوسرے کو پکارنا، تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا کہ اہل جنت اہل نار کو، اور اہل نار اہل جنت کو پکاریں گے، ندائیں دیں گے، تو اسی لیے اس کو پکار کا دن بھی کہا گیا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی، اور یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا، یعنی اس شخص کے بارے میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتیوں کر کے پکارا جائے گا، اور اہل جہنم کو اے جہنمیوں کر کے پکارا جائے گا، تو اسی لیے اس کو پکارنا یعنی قیامت کے دن کا یہ نام ہے۔ اور جس دن تم منہ پھیر کر بھاگو گے لیکن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اور اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بھی ان سے پہلے یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، معجزے لے کر آئے تمہارے پاس، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ میں رہے۔ یعنی اہل جو مصر تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسی علاقے میں یوسف علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے دلائل لے کر آئے تو تم نے ان پر بھی یقین نہ کیا، یعنی ان کی دعوت میں بھی شک و شبہ میں رہے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب تو ان کے بعد اللہ کسی رسول کو ہی نہ بھیجے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو، یعنی جن کے دل شک و شبے میں ہی رہتے ہیں، اور اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، اختلافات رکھتے ہیں انبیاء سے، اور آج دیکھیں جو بھی اللہ کا میسج صحیح طریقہ پہ دینے والا ہے اس کے ساتھ بھی لوگ آرگیو کر رہے ہیں، تو جو یہ کام کرے آرگیو کرنے کا وداؤٹ اینی پروف، وداؤٹ اینی لاجک، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں، ایون کہ مومنوں کو کے نزدیک بھی یہ بات بڑی ہی بیزاری کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ اب مہر کس چیز کی؟ یعنی سیلڈ اپ کر دینا دلوں کو، اور تو وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ان کو برا کام برا ہی نہیں لگتا، منکر جو چیز ہے وہ منکر ہی نظر نہیں آتی۔
اور جو اچھائی ہے وہ ان کو بری لگتی ہے۔ تو یہ ہے انسان کے دل پر مہر لگ جانا، یا رب تو اس سے بچا۔ پھر آگے فرعون کا ذکر آ رہا ہے کہ فرعون نے کس طرح وہ سرکش تھا، اور اس نے اپنے وزیر حامان کو ایک بلند عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ آسمان کے دروازوں پر پہنچے اور وہاں پر دیکھے کہ کیا واقعی آسمانوں پر کوئی الہ ہے۔ اور میں تو اس شخص کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ جھوٹا سمجھتا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی یہی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی دی، یعنی اس کے جو برے کام تھے شیطان اس کو خوبصورت بنا کے اس کو دکھا رہا تھا کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، تم صحیح کر رہے ہو۔ تو جو شیطان کے راستے پر چل رہا ہوتا وہ یہی حال ہوتا ہے نا اس کا۔ اور دیکھیں اس کی سرکشی کہ کیا حال کر رہا تھا دنیا میں، اور پھر جب موت سامنے آئی تو کیا حال ہوا، یعنی جو سورہ یونس میں بات آتی ہے۔ تو بہرحال شیطان نے اس کے سامنے اس کے برے کام اچھے دکھائے اور اسے صحیح راہ سے روکا، اور فرعون کی ہر جو پلاننگ تھی، سازش تھی، وہ تباہی میں رہی۔ اور اس ایماندار، پھر آگے مومن کا ذکر آ رہا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے فالو کرو، میں تمہیں نیک راہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور اے میری قوم یہ تو دنیا متاع فانی ہے، یعنی یہ تو متاع غرور ہے، کہیں یہ بھی ورڈ آتے ہیں، یعنی دھوکے کا سامان ہے اور بہت جلد ختم ہو جانے والا۔ اور دیکھیں کئی جگہوں پر تو ہم نے بات پڑھی ہے نا کہ کیا انسان اس دن سوچے گا قیامت کے روز، وہ کہے گا شاید میں دن کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں بس۔ تو یا رب یہ دنیا نے ہمیں غافل کر رکھا ہے آخرت سے۔ اور مومن کے مزید الفاظ آتے ہیں کہ یقین مانو صحیح قرار کا گھر، آخرت کا گھر، راحت اور آرام والا، اور جس میں جو کہ ایسی آسائشیں جہاں جو ختم نہ ہوں، یہ میں ڈیٹیل دے رہی ہوں اس کے ساتھ۔ تو یہ تو آخرت کا گھر ہی ہے، اور جس نے گناہ کیا تو اسے اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کہ وہ برائی کر کے لایا، جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ اور اس کے برعکس جس نے اچھے اعمال کیے، ذکرن او انثی، یعنی چاہے مرد ہو عورت ہو، اور وہ ایمان والا ہو، یعنی شرط کیا ہے کہ ایمان والا ہونا انسان کا، تو اللہ تعالیٰ اعمال قبول کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی باتیں، وہی بات ہے کہ ہم تدبر کریں تو زندگیاں گزر جائیں ایک ایک سورہ پر ہی، اگر تدبر کرتے جائیں صحیح طریقے سے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے نا، اگر اس کے آپ برعکس بات لیں، یعنی جنہوں نے شرک کیا ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں یا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جیسے کافر ہو گئے یہود و نصارہ میں سے، اب چاہے وہ کتنے بھی اچھے اعمال کر کے لیں لیکن اللہ کو نہیں چاہیے جب تک کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کیے گئے اور شرک سے پاک ہوں۔ اور جنت میں ان جنتیوں کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ آگے پھر اسی مومن کے الفاظ آ رہے ہیں کہ اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، تم کہتے ہو اس راہ کو چھوڑ کر پھر میں شرک کی طرف آ جاؤں، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور میں تو تمہیں غالب اور بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ عزیز کا معنی ہے غالب، یعنی جو کافروں سے انتقام لینے کی قدرت خوب رکھتا ہے۔ سانس کیا ہے انسان کی، یعنی یہ لائف ایک ببل کے جیسے ہے، پانی کا ببل، بس ذرا سا اس کو ٹچ کیا گئی جان گئی۔ تو کیا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یعنی اللہ قادر ہے ہر چیز پر کہ انسان کو مزہ چکھا دے، اس سے بدلہ لے ان کافروں سے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا نہیں کر رہا، ان کو وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور ان کی کوتاہیوں کو معاف کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح ایمان والوں کو بھی دیکھ لیں، تو ایمان والوں کو بھی تو اللہ نے کہا ہے نا کہ میں تمہاری کتنے ہی تو گناہ معاف کر دیتا ہوں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورہ شورہ میں پڑھا تھا نا۔ اور پھر وہی اللہ فرماتے ہیں کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو پھر صغیرہ تو خود بخود جھڑ جائیں گے، جیسے یہ نمازیں ہو گئی، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، یہ بھی گناہوں کو دھوتی ہیں، پھر جمعہ سے دوسرا جمعہ اس کے درمیان کے گناہ دھلتے ہیں، تو یہ اللہ نے سارے سبب بنائے، کافروں کو بھی اللہ مہلت دے رہا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم مجھے الٹے راہ کی طرف کیوں دعوت دے رہے ہو، یہ وہ مومن کہہ رہا ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو نہ تو وہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ ہی آخرت میں، یعنی یہ مٹی کے بت نہ تو اپنا فائدہ اپنے آپ کو نفع دے سکتے نہ کسی دوسرے کو نفع دے سکتے، اور تم جتنا مرضی ان کو پکارو نہ تو وہ تمہاری کوئی پکار سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو اس کو پورا ہی نہیں کر سکتے، جیسے سورہ فاطر میں بھی اللہ نے یہی بات سمجھائی۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والوں کے لیے یقیناً دوزخ ہے۔ اور پھر وہ مومن کہہ رہا ہے کہ پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی تم ضرور میری ان باتوں پر بعد میں تمہیں ندامت ہوگی، حسرت ہوگی، جب ابھی تو تم مان ہی نہیں رہے۔ تو بہرحال میں تو اللہ پہ میرا ٹرسٹ ہے۔
اور یقیناً اللہ بندوں پر نگہبان ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کو ہدایت کون ہدایت چاہتا ہے اور کون چیزوں کو جان کر یعنی اللہ کی آیات دیکھ کر بھی منہ موڑتا ہے، یہ ایکسکیوز نہیں ہے ان کے پاس۔ سورہ ملک میں بات آتی ہے نا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یعنی وہ اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس میسنجر آئے تھے۔ آج بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ دین کیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ سب کو پتہ ہے، اللہ نے چھوڑنا نہیں کسی کو، یعنی کوئی ایکسکیوز نہ رکھ سکے، ایسا کوئی رہے گا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے اگین پھر اسی مومن کے حوالے سے بات آتی ہے کہ اللہ نے اس کو ہر طرح کی برائی سے بچا لیا، وہی چیز، یعنی جس طرح وہ نبیوں کو قتل کرنے کے سازشیں پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اس مومن بندے کے اگینسٹ بھی پلاننگ کی ہوگی اس کو قتل کرنے کی، تو اللہ نے اس کو ہر طرح کی برائی سے بچایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو نجات دی، یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے، اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا۔ اور آل فرعون پر عذاب آیا، اور آگ میں وہ صبح اور شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی ان کا عذاب مزید شدید ہوگا، اور یہ بات آل فرعون کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے، یعنی جس میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں قبر کا عذاب برحق ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح اور شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اس کو دکھائی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیری اصل جگہ جہاں قیامت والے دن اللہ تجھے بھیجے گا، یا رب تو اپنی آگ سے بچا، یا رب تو ہم پر کرم فرما۔ تو صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، اور پچھلی حدیث کو بھی صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، یعنی اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آل فرعون اور فرعون کو اللہ تعالیٰ قبر میں یعنی ان کو عذاب صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر آخرت میں اشد العذاب، اس سے بھی زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ اور پھر یہاں پر آگے کنورسیشن آ رہی ہے جی، جو جہنمی ہیں وہ آپس میں لڑیں گے کس طرح۔ دوزخ میں وہ جو کمزور طبقہ تھا نا، جو فالو کرتا تھا تکبر والوں کو، اپنے سے اوپر والوں کو، اب وہ کہیں گے ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے، اب کسی طریقے سے ہمارے اس عذاب کو کم کرو، دنیا میں تو ہم تمہیں فالو کر رہے تھے، اب ادھر بھی ہماری مدد کرو۔ تو اب وہ آگے سے جواب دیں گے، یعنی تکبر کرنے والے، وہ کہیں گے انا کل فیہا، اب تو ہم سب کے سب اسی کے اندر ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے اپنے بندوں کے درمیان، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم بھی اسی میں ہم بھی اسی میں۔ اور پھر یہ جو بات ہے کنورسیشن ان کی کئی جگہوں پر آئی ہے قرآن کریم میں، یعنی کہیں پر وہ کہیں گے، کمزور طبقہ کہے گا کہ بھی اللہ ان کو زیادہ عذاب دو، یہ ہمیں ورگلاتے رہے، یعنی یہ ہیں ہمیں لانے والے۔ یہ بات بھی کئی صورتوں میں آئی ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ یاسین میں بھی آئی ہے، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 32 میں بھی آپ چیک کیجئے، 31، 32 اور 33 ان سب میں یہی ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو پھر وہاں پر اللہ کہتا ہے تم سب کو ایک جیسا ہی عذاب ہے، کسی کو کم اور زیادہ کیا، بھگتو یہ مزہ۔ اور پھر کیا کہیں گے، جو گارڈ ہے دوزخ کا، اس کو کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ایک دن ہی ہمارا عذاب کم کر دے، یعنی کوئی کمی ہو جائے ہمارے عذاب میں۔ تو وہ پھر کہے گا وہی بات، وہ بھی جس طرح سورہ زمر میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہے قالوا اولم تکو تأتیکم رسولکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے بینات، یعنی اللہ کی نشانیاں لے کر؟ تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تھے، تو پھر اس پر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگوں کے حق میں ہم اللہ سے کیا کہہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، معجزات بھیجے، انہوں نے پرواہ نہیں کی، تو اب تم پکارتے رہو جس کو پکارنا ہے، یعنی بالآخر وہ خود بھی اللہ سے فریاد کریں گے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کی جو پکار ہے بے اثر ہے، کوئی فائدہ نہیں، وہ خود بھی اللہ کو پکاریں گے، لیکن اب اس فریاد کا کیا فائدہ، اللہ نے دنیا میں حجت تو پوری کر دی، اب آخرت ایمان، توبہ اور عمل کی جگہ نہیں ہے۔ آگے ہے جی، اللہ فرما رہے ہیں یعنی کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہی ہے مومن کے لیے۔ اور اس دن جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن، اور جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، وہی چیز آگے نا کہ اس دن تو کوئی معذرت کا فائدہ نہیں ہے، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے وہ برا گھر ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، پھٹکار اور معذرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور گواہ کون ہوں گے، اس کے بارے میں ڈیٹیل پیچھے ہوئی ہے کہ قیامت والے دن ایک تو امت محمدیہ گواہی دے گی پچھلی امتوں پر، ٹھیک ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی تفسیر میں آ رہی ہے کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ پیغمبروں نے تیرا پیغام صحیح طرح پہنچا دیا، لیکن ان کی امتوں نے نہ مانا،
ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا وہاں پر گواہوں کا معاملہ۔ اگلی آیات میں بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے کر بھیجی اور بنی اسرائیل کو وارث کیا کتاب کا، اور وہ ہدایت تھی اور ذکر تھا عقل والوں کے لیے، یعنی جب تک وہ اپنی اصلی حالت میں تھی وہ امام تھی، رحمہ تھی۔ پیچھے پڑھ لیا نا ہم نے سورۃ الاحقاف میں یہ بات پڑھ لی کہ موسیٰ علیہ السلام من قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن کریم سے پہلے وہ کتاب رحمت اور امام لیڈر تھی، لیکن آج نہیں ہے، وائے کیونکہ وہ چینج ہو چکی ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی فصبر، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے لیے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، بالعشی والابکار، یعنی صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ اور دیکھیے پھر آپ یہاں پر بات سمجھیے کہ جب آپ نے استغفار مغفرت طلب کرنی ہے تو اصول بتا دیے گئے، سورہ محمد میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب یہاں پر بھی یہی بات آ رہی کہ پہلے اپنے لیے استغفار کیجیے، پھر اپنی فیملی کی اور پھر اس طرح دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے، مت بھولیے مومن اور مومنات کو ان کے لیے مغفرت کرنا مت بھولیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر وداؤٹ اینی پروف، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ جو وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں نا، حجتیں نکالتے ہیں، محض تکبر کی وجہ سے ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ حق بات کو کمزور کر دیا جائے اور باطل کو مضبوط، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ میرا رسول اور یہ میرا دین غالب ہو کر رہے گا تمام ادیان پر۔ پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش بڑی ہے بنسبت کہ انسان کو پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔ یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے اس کائنات کو بنانا زیادہ بڑا کام ہے اس سے کہ اللہ انسان کو تخلیق کرے، اور یہ بھی کئی جگہوں پر بات آئی ہے۔ تو پھر اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر لے تو اس کے لیے کہ کیا یہ کام مشکل ہے؟ تو اللہ نے کئی جگہوں پر کہا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو بڑا ہی میرے لیے آسان ہے، تمہارا چاہے ذرہ ذرہ ہو جائے، راکھ بن جائے تو وہ بھی میں اکٹھا کر لوں گا۔ اور آگے یہ مثال دے کر واضح کر رہا ہے اللہ کافر اور مومن کو، یعنی اللہ فرماتے ہیں ایک آنکھوں والا ہے اس کو نظر آتا ہے اور ایک اندھا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح ایمان والے اور جنہوں نے عمل صالح کیے کیا وہ کافروں کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، تم بہت ہی کم سمجھ رکھتے ہو، کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر آگے ہے کہ بے شک قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ مجھے ہی پکارو، یہاں پر بڑی زبردست اس پیج پر جو کی ورڈز آپ کہہ لیں دعا، یعنی اللہ کو پکاریے، اللہ سے مانگیے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی دعا کیا ہے حدیث کے مطابق؟ عبادت کا مغز، اور پھر ایک جگہ پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو جو دعا میں بھی شرک کرے گا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، کسی اور سے مانگ رہا ہے، تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، شرک ہے۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں خوش ہوتا ہوں، تم مجھ سے مانگتے ہو، تو خالص اللہ سے مانگیے۔ پھر اللہ اپنی کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ اسی نے تو تمہارے لیے دیکھو رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، اور بے شک اللہ بڑا ہی فضل والا ہے انسانوں پر، لیکن اکثریت انسانوں کی بڑی ہی ناشکری ہے۔ اور وہی تو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یعنی قرآن کریم میں کئی مثالیں اللہ نے بیان فرما دی، لوگوں کو پچھلی قوموں کے عذاب سے بھی ڈرایا، ان کا انجام کیا ہوا، لیکن کیا ہے کہ انسان پھر اسی طرح اسی حال میں ہے، اور انسان پھرا جا رہا ہے اس چیز سے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری شکلیں بنائی، خوبصورت صورتیں دیں، اور تم اچھی بنائی، اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی۔